اپنی شخصیت کی تعمیر ایسے کیجیے کہ کسی کے ساتھ مختصر سا سفر مستقل یاد بن جائے۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ ہماری زندگیوں میں کچھ لوگ جگنوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ جلتے رہتے ہیں، اپنے لیے اور اپنوں کے لیے صرف رزق کے حلال ہی کا انتظام کریں، کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت نہ مشکل بن جائے۔ غور و فکر کیجئے، خواہشات کے دریا میں بہتے مت چلے جاؤ، خود کو اصولوں کی لگام ڈالو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، امیدیں بندوں سے لگاتا ہے اور شکوے خدا سے کرتا ہے۔ کسی کے احساسات کو مت توڑیے، احساسات کے ٹوٹنے سے انسان ٹوٹ جاتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ کسی انسان کو اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی اس شخص کے ذہن میں موجود ہیں۔ سب کو اچھا سمجھ لینا ہی ہماری سب سے بری عادت ہوتی ہے، اور پھر اکثر اوقات انسان مضبوط بننے کی کوشش کرتے کرتے بے حس بن جاتا ہے۔ آنکھ کی نمی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ سے آپ کا رابطہ بڑھا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جاؤ ان لوگوں کا جو آپ کو آنکھوں کی نمی عطا کر گئے، شکر ادا کریں اس تکلیف کا جس نے آپ کی آنکھ کو پرنم کر دیا۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب سے ہارنے نہیں دے گا، اور یقین رکھو معجزے صبر کرنے والوں کے لیے ہیں۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن کا ہم بہت شدت سے انتظار کرتے ہیں، مگر وہ لمحے زندگی میں تب آتے ہیں جب ان لمحوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ محبت نہ ملے تو ہم سمجھدار ہو جاتے ہیں، اور اگر مل جائے تو بچے بن جاتے ہیں۔ بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ محبت ہونے کے بعد ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ ہر باغ میں لکھا ہوتا ہے پھول توڑنا منع ہے، کاش کے دلوں پر بھی لکھا ہوتا کہ دل توڑنا منع ہے۔ محبت اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی نفرت اور غصے کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ دونوں جیتی بازی پلٹ سکتے ہیں۔ زندگی میں جو بھی کریں خلوص کے ساتھ کریں، وہ اپنے لیے ہو یا دوسروں کے لیے۔ ثمرات کی پرواہ کیے بنا کریں، آپ کا رب آپ کی جولی کو کبھی بھی خالی نہیں رکھے گا۔ بے زبان نہ سمجھے کسی کی خاموشی کو، گہرے پانی میں اکثر شور نہیں ہوتا۔ آنکھیں خراب ہو گئی اولاد پال کر، اب بچے بات کرتے ہیں آنکھیں نکال کر، اور جیتے جی اپنے باپ کا چشمہ نہ لا سکے، مرنے کے بعد رکھتے ہیں چشمہ سنبھال کر۔ میرا معیار نہیں ملتا، میں آوارہ نہیں پھرتا، مجھے سوچ سمجھ کر کھونا، میں دوبارہ نہیں ملتا۔ بس ایک شخص ہی کل کائنات ہو جیسے، نظر نہ آئے تو دن میں بھی رات ہو جیسے، اس کی یاد یہ بھی تو ایک کرامت ہے، ہزاروں میل پہ ہو کر بھی پاس ہو جیسے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ رشتے مضبوط کیجئے، زمانہ جڑیں کاٹ بھی دے تو یہ گرنے نہیں دیں گے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک دن وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ لوگ کہتے ہیں اچھے دل والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اچھے دل والا انسان بڑی تکلیف اٹھاتا ہے، کیونکہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے وہ دوسروں سے بھی اچھے کی امید کرتا ہے،
لیکن اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ تم اور آپ دونوں ایک ہی معنی دیتے ہیں، لیکن ان کے بولنے سے انسان کی نسلوں تک کا پتہ چل جاتا ہے۔ زندگی کے گٹھن اور مشکل شب و روز گزر جاتے ہیں، لیکن ساتھ دینے والے، ساتھ چھوڑ دینے والے اور ساتھ ہو کر بھی ساتھ نہ دینے والے ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ زمین اچھی ہو لیکن پانی ٹھیک نہ ہو تو فصل خراب ہو جاتی ہے۔ گھر اچھا ہو لیکن گھر میں دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ جن گھروں کو مضبوط کرنے میں انسان اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے، آخر میں کمزور ہو کر اسی گھر کے کسی کونے میں پڑا رہتا ہے۔ دل چاہتا ہے لکھوں کچھ اس قدر گہرا کہ پڑھ تو سبھی ہی پائیں، مگر سمجھو صرف تم۔ زندگی کے سفر میں گرنے کے بعد اٹھنے کی کوشش جاری رکھیں۔ ممکن ہے کہ دوبارہ اٹھنا زیادہ شاندار ہو۔ وہ گفتگو جو ہمارے اندر بغیر کسی جواب کے چلتی رہتی ہے، تھکا دینے والی ہوتی ہے۔ فکر یا غم سے کچھ نہیں بدلتا، لیکن اللہ پر بھروسہ کرنے سے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ مشکل وقت کو بلایا جا سکتا ہے، مگر مشکل وقت میں ساتھ اور ہاتھ چھوڑ کر جانے والے کبھی بھی نہیں بلائے جا سکتے۔ جنہیں احساس ہی نہ ہو ان کے ساتھ گلے شکوے کیسے؟ ہمیشہ سچ بولیں لیکن کسی کو ذلیل نہ کریں۔ ہم لوگ سچ بولنے کے ساتھ ساتھ سامنے والے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو ذلیل کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ لوگ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اخلاق دیکھنے کا وقت ہی نہیں۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کریں جو آئینہ اور سایہ بن کر ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ معاف بار بار کرو لیکن اعتبار ایک بار کرو۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جڑا ہو، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ ہر اس چیز سے، ہر اس رنگ سے محبت کریں جو آپ کی مرجھائی روح میں نئی زندگی اور نئی امید کو جگائے رکھتا ہے۔ یوسف پکارتی ہے مجھے ماں میری، تم کیسے کہہ رہے ہو پیارا نہیں ہوں میں۔ داڑھی اور پردے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ کائنات کے سب سے حسین چہرے پر داڑھی تھی اور کائنات کی پاکیزہ عورتوں نے پردہ کیا۔ لوگوں کو مسکراہٹ دیں، ہو سکتا ہے کسی کو دن بھر میں صرف یہی ایک اچھی چیز ملی ہو۔ پتھر مجھے کہتا ہے میرا چاہنے والا، میں موم ہوں اس نے مجھے چھوڑ کر نہیں دیکھا۔ سیدھا مشورہ کیا دیں گے بلا دل، خود سینے میں الٹے ہاتھ پہ بیٹھے ہیں۔ ہم بھی پھولوں کی طرح اکثر تنہا ہی رہتے ہیں، کبھی خود لوٹ جاتے ہیں، کبھی کوئی توڑ جاتا ہے۔ ایک عرصہ ہوا تیری نوکری کرتے ہوئے، زندگی مجھے اب رخصت عنایت کی جائے۔ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ کبھی کبھی جن چیزوں سے دماغ بچنا چاہتا ہے، دل انہی چیزوں سے محبت کر لیتا ہے۔ سب سے بوجھل لمحہ اس الوداع کا ہوتا ہے جس میں دل کی اجازت شامل نہیں ہوتی۔ رشتے عزت نفس مجروح کرنے لگ جائیں تو ان سے کنارہ کشی بہتر ہے۔ سمجھوتے کی دیوار کو جتنا مرضی تھام کر رکھ لیں، ایک نہ ایک دن گر ہی جاتی ہے۔
لہجہ یار میں زہر ہے بچوں کی طرح، وہ مجھے آپ تو کہتا ہے مگر تم کی طرح۔ جانتے ہیں مضبوط لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ جو دنیا کو جان لینے کے بعد بھی انسانیت قائم رکھنے کا فیصلہ کریں۔ انسان اور کتے کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ دوسروں کے اشاروں پر اپنوں پر بھونکنے لگتا ہے۔ اگر تم کامیاب ہو لیکن ماں کی آنکھوں میں آنسو ہیں تو سمجھو تم نے سب کچھ کھو دیا۔ تمہاری یاد کی شدت میں بہنے والا اشک زمین پر بو دیا جائے تو آنکھ اگائے۔ لوگ چائے کی پتی کی طرح ہوتے ہیں جنہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈالے بغیر نہیں پتہ چلتا کہ ان کا اصلی رنگ کیا ہے۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں آپ جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو، دیکھ بھال کر لو، لیکن کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ چوڑی ٹوٹی تو تیرے عشق کا گجرا پہنا، خالی رکھی نہیں ہم نے کلائی اپنی۔ کچھ لوگ آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی دیر کپ میں چائے رہتی ہے، جہاں چائے ختم مفاد بھی ختم اور وہیں ان کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا ہمدرد ملے جس کو حال دل سناؤں اور پھر وہ مجھ پر ترس کھا کر میرا قتل کر دے۔ کسی کو اپنا عادی نہ بنائے ورنہ توجہ کی بھوک جان لیوا ہوتی ہے۔ ساس کو یاد رکھنا چاہیے کہ کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کرنا ایک قرض ہے جو ایک نہ ایک دن آپ کی بیٹی کو اپنی زندگی سے ادا کرنا پڑتا ہے۔ ہم کبھی بھی مکھی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ گندگی کو چھوڑ کر پھولوں پر بیٹھے۔ جب تم دلوں میں داخل ہو جاؤ تو ان میں خوبصورتی سے رہا کرو۔ زندگی میں پریشان مت ہوا کریں کیونکہ ٹھوکر ہمیشہ انہی کو لگتی ہے جنہیں اللہ نے تھامنا ہوتا ہے۔ تم نے پہنی تو خوبصورت لگی، ہائے یہ نتھلی سنار کی کہاں خوبصورت تھی۔ ہماری مائیں اپنی ساری زندگی ہمارے لیے سیدھی راہ کی سلائی میں لگی رہتی ہیں۔ اللہ تعالی ہر ماں کو سلامت رکھے۔ غیر وقت نکال رہے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ ظلم ہے۔ ہم تو اپنوں کے لیے مصروف ہیں، لہٰذا ہمارا عمل زیادہ ہونا چاہیے۔ آپ کا ذہن آپ کو بالکل وہی واپس دے گا جو آپ اس میں ڈالیں گے۔ بڑے دردوں سے حاصل ہوئی ہے یہ پختہ مزاجی، اب دل نازک ضرور ہے پر شیشہ نہیں رہا۔ الہی ہمیں وہ لمحہ جلد نصیب ہو کہ جب آنکھوں کے سامنے کعبہ ہو اور دل سکون پا جائے۔ اے اللہ تو ان کا مددگار ہے جن کی ہمتیں ٹوٹ گئی ہوں، اور تو ہی ان پر رحم فرمانے والا ہے جنہیں تھکن نے نڈھال کر دیا ہو۔ ربی ہمارے حال پر رحم فرما۔ جلد ہی آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اللہ نے آپ کو اتنا کیوں آزمایا تھا۔ زندگی ویسی نہیں ہوتی جیسے ہم چاہتے ہیں، لیکن جیسی ملتی ہے اسے قبول کرنا اور اس میں خوبصورتی تلاش کرنا ایک فن ہے۔ جب بھی اللہ سے مانگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگو۔ کوئی انسان شوق سے نہیں روتا، آنکھوں سے آنسو تب آتے ہیں جب درد برداشت نہیں ہوتا۔ یہ عقیدت کی بات ہے ورنہ کون مرجائے پھول رکھتا ہے۔ دل دکھتا ہے تو آیتیں مرہم کا کام دیتی ہیں۔ اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو ہمارا کیا بنتا؟ آپ نے دیکھا ہے کبھی رب کی رضا میں راضی لوگوں کو خوش نہ بھی ہوں تو پرسکون ہوا کرتے ہیں۔ دشت غم حیات میرا حوصلہ تو دیکھ، میں ڈھونڈنے چلا ہوں تیرا دوسرا سرا۔ نکاح ہر لڑکی کی دنیا بدل دیتا ہے، اللہ پاک ہر لڑکی کی بدلی دنیا بہترین بنا دے۔ سب سے خوبصورت مسکراہٹ وہ ہوتی ہے جو اس کے لیے ہو جو وہاں موجود نہیں، جو بس اچانک خیال میں آ گیا ہو۔
راضی رہا کرو ہر پل اللہ کی رضا میں، تم سے بھی بہت مجبور انسان ہیں اس جہاں میں۔ موسیٰ کو پانی، ابراہیم کو آگ اور یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بچانے والے میرے اللہ، ہم سب کو اس سیلابی عذاب سے بچا۔ گھر کے آنگن میں لگا درخت کٹا ہے جب سے، ہم تیری بات پرندوں کو سنانے سے لگے۔ خاک مٹھی میں لیے قبر کی یہ سوچتا ہوں، انسان جو مرتے ہیں تو غرور کہاں جاتا ہے۔ سب سے خوبصورت اور حیران کن رویہ یہ ہے کہ آپ مایوسی کے دربار پر امید کا پل تعمیر کر دیں۔ ہم انتظار کے قائل نہ تھے، مگر تم نے لگا دیا ہمیں دیوار سے گڑی کی طرح۔ ہم اپنے گھر کے حسین گمشدہ گلاب تیرے ساتھ سفر میں ضائع ہو گئے۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ ان پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ شوہر اپنی بیوی کو ہاتھ سے کھلاتا ہے تو یہ بیوی کی غلامی نہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ یادیں ہمارے پسندیدہ لمحوں کی لاشیں ہوتی ہیں، مگر ہم انہیں دفناتے نہیں کیونکہ ہمیں ان کے مرنے کا یقین ہی نہیں آتا۔ الفاظ ہمیشہ بے ذائقہ ہوتے ہیں، ادا کرنے والے کا لب و لہجہ انہیں میٹھا یا کڑوا بنا دیتا ہے۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے جو غائل بھی امیدوں سے ہوتا ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ مجھے اپنی نرم مزاجی چھوڑ کر تلخ ہونا پڑا، کچھ رشتوں نے اذیت دینے کی حد کر دی۔ اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے۔ ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے۔ اگر تم غلط ٹرین پر سوار ہو گئے ہو تو کوشش کرو کہ پہلے اسٹیشن پر اتر جاؤ، کیونکہ جتنا فاصلہ بڑھے گا واپسی کی قیمت بھی اتنی ہی زیادہ ہو جائے گی۔ روح تک چھائے ہوئے شخص تجھے لگتا ہے دست بردار ہوئے تجھ سے تو جی پائیں گے۔ کیا ہوگا اگر آپ بحث ہار جائیں اور اس کی ہنسی جیت جائیں؟ یہ تیرے بات سناتا ہے تسلسل سے مجھے، میں نے ایک روز گلا دل کا دبا دینا ہے۔ مجھے ان لوگوں کی توجہ شرمندہ کر دیتی ہے جن کے لیے میں نے کبھی کوئی احسان نہیں کیا، اور ان لوگوں کی ناشکری مجھے تکلیف دیتی ہے جن کے لیے میں نے اپنی انگلیوں کی شمع کی طرح جلایا، جن کے لیے میں نے اپنی انگلیوں کو شمع کی طرح جلایا۔ محتاط رہیں کہ آپ کس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نمک اور چینی ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ لڑنا اور نخرے دکھانا تو عورت کی فطرت ہے، مگر اسے پیار سے رکھنا اور منانا مرد کی خوبصورتی ہے۔ ماں واحد ایسا رشتہ ہے، دنیا سے چلی بھی جائے تو ہمیشہ اولاد کے دلوں میں زندہ رہتی ہے۔ اگر کوئی شخص جلد غمگین ہو جاتا ہو تو یقین رکھیں اس کے دل کو بے رحمی سے تھکایا گیا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں خزاں کے موسم کی طرح ہونا چاہیے، اپنے اندر کی ہر اس چیز کو جڑنے دینا چاہیے جو ہمیں تکلیف دیتی ہے، تاکہ بہار کے لیے جگہ بن سکے۔ محبت ساتھ چلنے کا نام نہیں، بلکہ کسی کو کمزور پا کر اس کے لیے رکنے کا نام ہے۔ عورت کو اس مرد سے کوئی خوف نہیں ہوتا جس مرد کے اندر خوف خدا ہوتا ہے۔ میں آپ کی چھت پر ہی ہوں، دھوپ تیز ہو گئی ہے، ہمارے لیے دانے اور پینے کا پانی رکھنا شروع کر دیں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ غریب ہونا کہانیوں اور کتابوں کی حد تک رنگین ہوتا ہوگا، حقیقت میں غربت بہت بھیانک اور دردناک ہوتی ہے۔ یہ کس نے دی ہے مجھے ہار جانے پہ تسلی؟ یہ کس نے ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے؟ میری بیٹی تھوڑا صبر کر لے، تیرے بابا کو بھیجا ہے
दवा लेने को। टूटे हुए दिलों पे न उल्फत की बात छेड़, जिक्र मकान अच्छा नहीं किसी बेघर के सामने। तहजीब की मिसाल गरीब के घर से मिलती है। दुपट्टा फटा हुआ होता है लेकिन सर पर होता है। जिस माल को जमा करने में तुमने पूरी उम्र लगा दी, उसे अपने साथ कब्र में ले जाने की इजाजत नहीं। कुछ लोग आपको भी नमक ही समझते हैं, जिसे अपनी मर्जी से जब दिल चाहा तब हस्बे ज़रूरत और हस्बे जायका इस्तेमाल कर लिया। ज़बरदस्ती किसी पर मुसल्लत होने से बेहतर है अपनी ज़ात और अपने दिल के टुकड़े उठाओ और खामोशी से अलग हो जाओ। कुछ तो सुकून इस दिल को भी मिल जाता, काश के तेरी याद का भी रोज़ा होता। हर नए सदमे पे जामन एक गलत फहमी हुई। लोग कहते थे कि सब्र आ जाएगा, कब आएगा? जब तक गलत फहमी की कैंची को ताला लगे रहेगा, रिश्तों के कागज महफूज रहेंगे। मैंने कांटों को भी छू के बताया उसे, ऐसा चुभता है तेरा बदला हुआ लहजा मुझे। अपने अंदर के बच्चे को कभी मरने न दें, क्योंकि हद से ज्यादा समझदार रहना आपको वक्त से पहले बूढ़ा कर देता है। जुरियां रागुजर बनती चली जाती हैं, वक्त इंसान के अंदर से गुजर जाता है। जो दर्द तुम्हारे मुंह पर बंद कर दिए जाएं, वहां दस्तक देने की नीयत भी तुम्हारे अंदर कभी ना हो। उन लोगों को संभाल कर रखें जिनसे आपने मदद का हाथ तलब किया और उन्होंने दिल पेश कर दिया। छीन कर खाने वालों का पेट कभी नहीं भरता, बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं सोते। लड़कियों को रुलाने वाले क्या जाने कि उनकी हंसी उनके बाबा के लिए आबे हयात है। मेरी तस्वीर बनाओ तो सब रंग भरना मोहब्बत के, मगर जब आंखें बनाओ तो आंसू रवां रखना। वैसे भी तो लोग फरेब में रखते हैं, सो अब हम दिल अपना जेब में रखते हैं। औरत वो सफ़ेद चादर होती है जिस पर पानी से भी दाग लग जाता है। किसी की मीठी बातों का ये मतलब हरगिज नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। बाज़ औक़ात परिंदों को खिलाने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। उसकी दीद की तमन्ना ने किया यूं बेकरार, मेरी हथेली पे भी आंख तमाशाई हो गई। जिंदगी यूं थम सी गई है, पंछी कोई थका हो जैसे। मोहब्बत ये नहीं होती कि फूलों को तोड़कर अपने पास रख लिया जाए। मोहब्बत तो ये होती है कि उनकी हिफाजत की जाए। मैं जब तक कांच की चूड़ियां लेकर पहुंचा, उसने सोने का कंगन पहन लिया था। फूल मोहब्बत और अमन का खामोश पैगाम है, चाहे बंदूक की नोक पर हो या किसी के हाथों में। मोहब्बत आपके दिल का वो टुकड़ा होता है जो किसी और के सीने में रख दिया जाता है। हम न समझे थे बात इतनी सी, ख्वाब शीशे के दुनिया पत्थर की। कुछ लोगों की फितरत परिंदों की तरह होती है, जहां दाना वहीं ठिकाना। कोशिश करें रिश्तों में मुखलिस रहें। आंखों का हयादार होना भी एक नेमत है, जो कि नजरें भी एक बेमिसाल लहजा है। जिस्म फिर भी थक हार कर सो जाता है, जहन का भी तो कोई बिस्तर होना चाहिए। माँ के एहसान का हक और बाप के पसीने का फर्ज हम कभी भी नहीं उतार सकते। ये किसी ख्वाब से जागा हुआ मंजर ही ना हो, तेरे हाथ में मेरा हाथ कहाँ मुमकिन है। हमारा रिश्ता फूल और बागबान जैसा होना चाहिए। बागबान फूलों का ख्याल रखता है, बदले में फूल उसे खुशबू और खूबसूरती देते हैं। मैं जानता हूँ कि कहानी का आखिरी मंजिल मैं रुकता रहूँगा और वो छोड़ जाएगी। चला मैं रूठ कर आवाज़ तक न दी उसने, मैं दिल में चीख के कहता रहा पुकारो मुझे। तरबियत के रंगों में
ایسے ڈلو کہ لوگ تمہیں پڑھنا چاہیں، تمہارے ساتھ رہنا چاہیں، تمہیں سننا چاہیں اور تمہارے جیسا بننا چاہیں۔ اپنی یادوں سے کہو ایک دن چھٹی دیں ہمیں، عشق کے حصے میں بھی اعتبار ہونا چاہیے۔ زندگی کے ہر موقع کا فائدہ اٹھائیں، لیکن کسی کے بھروسے اور جذبات کا نہیں۔ ہم لوگ اکیلے ہو جانے کے خوف سے بے قدرے لوگوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو اگر ایک بار ٹوٹ جائے تو پھر بھلے جتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لی جائے، یہ دوبارہ پہلے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ درخت پر بیٹھے ہوئے پرندے کو شاخ کے ٹوٹ جانے کا ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے، شاخ پر نہیں۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں، کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ کو اکیلے بیٹھنے کی ضرورت ہے، دنیا کو بھول کر اپنے لیے تھوڑا سا وقت نکالنا ہوگا۔ ہمارے ہاتھ میں ہونا تھا تیرے ہاتھوں کو، ہمارے ہاتھ میں مگر دیکھو آ گئی دنیا۔ کامیابی کا سفر نماز اور تلاوت قرآن کے بنا ادھورا ہے۔ بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ، یقین جانو، جو مانگتے بھی نہیں، روتے بھی نہیں، گرتے بھی نہیں اور محبت پا لیتے ہیں۔ عجیب دکھ ہے کہ چاہو تمام عمر جسے، پھر ایک روز محبت وہ مکر جائے۔ ایک ایسا شخص بڑی قسمتوں سے ملتا ہے کہ جس سے بات کرو تو تھکن اتر جائے۔ اے اللہ، تو نے کتنوں کی قسمت سنوار دی ہے، بس اتنا کہہ دے کہ اب تیری باری ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا رزق شادی ہے۔ خوش قسمتی سے اگر اچھا انسان مل جائے تو ٹھیک، ورنہ قبر کی دیواروں تک سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے شادی شدہ جوڑے اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اللہ پاک ان کو نیک اور صالحہ اولاد عطا کر دے۔ انسان کی خواہشات کا پیالہ کیوں نہیں بھرتا؟ کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں۔ دعائیں لیتے رہا کیجئے، یہ وہاں کام آتی ہیں جہاں دولت اور ڈگریاں کام نہیں آتی۔ غلط پاس ورڈ سے موبائل بھی نہیں کھلتا، تو غلط اعمال سے جنت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ ایک سال اور گزر گیا جس میں تم ایک رات بھی بھوکے نہیں سوتے، تو اپنے اس عظیم رب کا شکر ادا کرو۔ اہم صرف یہ نہیں کہ آپ قرآن کی تلاوت میں کہاں پہنچے، بلکہ اہم تو یہ ہے کہ آپ کے دل میں قرآن کہاں پہنچا۔ میرے آنسو نہیں تھم رہے کہ وہ مجھ سے جدا ہو گیا، اور تم کہہ رہے ہو کہ چھوڑو، اب ایسا بھی کیا ہو گیا۔ میری مسکراہٹ دیکھ کر دھوکہ مت کھانا، میں نے آنسو سے سیکھا ہے کھل کر مسکرانا۔ کسی فیصلے کے وقت بات اگر قرآن تک پہنچ جائے تو فیصلہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں، بلکہ قرآن کے اندر سے پڑھ کے کریں۔ حسن والوں کے ہوں گے چرچے بہت، لیکن مثالیں حیا والوں کی ہی دی جاتی ہیں۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، جس نے اپنی پریشانیوں پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔